السلام علیکم معزز دوستو، اس قسط میں ہم ان کی زندگی میں پیش آنے والے دو اہم تاریخی واقعات کا ذکر کیا جائے گا، جن میں سے ایک واقعہ عام الفیل ہے، جبکہ یمن کا حکمران ابرہ بن اشرم ایک لشکر ساتھ لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے مکہ پر چڑھائے دیا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے عبرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ یہ واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ سابقہ قصص میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا ہے واقعہ چاہ زمزم کی اصل نور خدائی تھی، جو اصل میں مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرہ قابض تھا تو چاہ زمزم پر ملکیت کی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی میں پاٹ دیا گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کنویں کو بغیر نشان باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد ابو طالب سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبد المطلب اپنے حجرے میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اسی جگہ تھا جہاں اسوا و نیلا کے بت نصب تھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کے اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے یہ قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا، نہ خدا کی، اور اس کام میں ان کی کسی نے مدد نہ کی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹا حارث تھے، جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنے کا شروع کیا گیا، جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا، جس سے مسلسل پانی ملنے لگا جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اور اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانشمند شخص پر یہ فیصلہ چھوڑا گیا۔ قبائل کے مختلف نمائندے، جن میں حضرت عبد المطلب شامل تھے، شام کو روانہ ہوئے تاکہ وہاں کی ایک مشہور پیغام جو کہ روحانی علوم کی مہر عورت سے یہ مشہور کیا جائے کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ اغانوں کی بات کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ سوائے حضرت عبد المطلب کے تمام لوگوں کے پاس موجودہ پانی ختم ہو گیا اور شدید پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے، اور باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لی تاکہ جو پہلے مر جائے ان کو دوسرے دفنا دیں۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کا پاؤں زمین پر ایک جگہ زور سے پڑا اور کچھ زیر زمین پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا جس سے انہوں نے اور دوسرے قبائل نے استفادہ کیا۔ یہ سب قدرتی کرشمہ دیکھ کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور کو غیبی طاقت حضرت عبد المطلب کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس وقت تمام دوسرے قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں کر دیا ہے، اس لیے واپس مکہ پہنچ گئے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکیاں عطا کی اور وہ سب کے سب اسی عمر کو پہنچیں گے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دے گی۔